السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور ایک رات کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ وہ چونک پڑا، آواز کی طرف لپکا تو دیکھا ایک شخص غلاف کعبہ کو پکڑے گڑ گڑا رہا ہے۔ مولا، دنیا میں فتنہ و فساد بہت ہو چکا، ان ظالموں کو اب اٹھا لے جو لالچی ہیں اور حقداروں کا حق مار رہے ہیں۔ ان کی نفسانی خواہشات نے اندھیر مچا رکھا ہے، تیرا خوف اور انصاف بھول چکے ہیں۔ تو کب تک ان کو مہلت دیتا رہے گا کہ وہ لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیستے رہیں؟ خلیفہ یہ دعا سن کر پریشان ہو گیا، حرم میں ایک طرف ہو کر جا کر بیٹھ گیا اور ایک قاصد اس دعا کرنے والے کے پاس بھیجا کہ اس کو بلا لائی۔ اس شخص نے 2 رکعت نفل ادا کیے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور آ کر منصور کے پاس بیٹھ گیا۔ منصور نے پوچھا، تم خدا سے کس کی شکایت کر رہے تھے؟ کون ہے جس نے فتنہ و فساد مچا رکھا ہے؟ کون ہے جو ظالم اور لالچی ہے اور لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے؟ وہ شخص کمال بے نیازی سے بولا کہ حضرت وہ آپ ہی ہیں۔ خلیفہ منصور غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اتنی بڑی حکومت میرے پاس ہے، سونے چاندی کے ڈھیر میرے دروازے پر پڑے رہتے ہیں، میں کس طرح لالچی ہو گیا؟ دنیا میری بادشاہت سے کانپتی ہے، میں کیوں کسی کا حق دباؤں گا؟ اور کون ہے جس پر میں ظلم کرتا ہوں؟ کیوں ایسا بہتان باندھ رہے ہو؟ وہ شخص گویا ہوا، خالق نے آپ کو اپنے بندوں کے معاملات کا نگران بنایا اور آپ صرف اپنی اغراض میں لگ گئے۔ آپ نے اپنے اور اپنی رعایا کے درمیان آہنی دیواریں کھڑی کر لیں۔ کوئی فریاد کرنے والا آپ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ خود آپ رعایا کے حالات سے نہ آشنا ہیں، آپ کو نہ مظلوموں کی خبر ہے نہ بھوکوں کا پتہ۔ فریادی اور بھوکے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، اور جنہیں آپ نے اپنے اور رعایا کے درمیان کھڑا کیا ہے وہ ٹیکس وصول کر لیتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں اور رعایا پر حاصل فوقیت کے الزام میں منمانیاں کیے جا رہے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ جب خلیفہ اللہ اور رسول کے احکامات سے غافل اور خوف الہی سے بے پرواہ ہے تو ہمیں کیا؟ چنانچہ وہ بھی انصاف اور ایمانداری سے کام نہیں لیتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ رعایا کے حالات آپ تک نہ پہنچیں تاکہ آپ کو پتہ نہ چل سکے کہ آپ کے مقرر کردہ اور آپ کے پاس آنے جانے والے کس طرح عوام کو لوٹ رہے ہیں اور رعایا کی خوراک چھین کر انہیں بھوک سے مار رہے ہیں۔ اے خلیفہ، آپ اپنے حکام کے کرتوتوں سے غافل اور رعایا سے بے خبر ہیں تو یہ لاپرواہی ہے جو اچھے حکمران کے لیے عیب ہے، اور اگر اپنی اغراض کے لیے ایسے حکام کو جانتے بوجھتے نظر انداز کر رہے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ ایسے میں آپ کی حکومت کس طرح رحم و انصاف والی ہو سکتی ہے؟ اے خلیفہ، جب کوئی مظلوم ہمت کر کے آپ کے دروازے تک پہنچ ہی جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں ایسے افسر بھی مقرر ہیں جن کو فریادیں سننے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، مگر وہ فریادیوں سے نظر نیاز طلب کرتے ہیں، ٹالتے ہیں اور پھر بھی شکایات آپ تک نہیں پہنچنے دیتے۔ فریادی چکر لگا لگا کر تھک جاتا ہے یا مر جاتا ہے، یا پھر آپ کی سواری نکلنے کا انتظار کرتا ہے، مگر آپ اپنے لاؤ لشکر میں اس طرح گھرے نکلتے ہیں کہ عوام قریب پہنچنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ خلیفہ منصور خاموشی سے اس بے باک کی باتیں سنتا رہا۔ اس شخص نے ایک اور بات چھیڑ دی، کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں ایک بار چین گیا تھا، وہاں کے بادشاہ کے کان میں تکلیف ہوئی تو وہ سارا دن دھاڑیں مار مار کر روتا رہا۔ اس کے مصاحب نے صبر و ضبط کی تلقین کی تو وہ کہنے لگا، میں کان کے درد کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے دروازے پر مظلوم آ کر دھائی دے گا
اور میں اس کی آواز سن نہیں پاؤں گا۔ پھر کہنے لگا مجھے خوشی ہے کہ میرے کان کی سماعت ختم ہوئی ہے مگر میری آنکھوں کی بصارت قائم ہے۔ اب فریادی اپنی بات نہیں سنا سکیں گے تو کیا ہوا، میں مظلوموں کو دیکھ تو سکوں گا۔ ہاں، اب ملک میں منادی کر دی جائے کہ فریادیوں اور مظلوموں کے علاوہ کوئی سرخ رنگ کی قمیص نہ پہنے۔ پھر چین کے بادشاہ نے معمول بنا لیا کہ صبح و شام اپنی سواری پر نکلتا اور کسی کو سرخ رنگ کی قمیص پہنے دیکھتا، اس کے پاس جا کر اس کی فریاد سے آگاہی حاصل کرتا اور حتی الامکان ازالہ کر کے لوٹتا۔ خلیفہ منصور نے تو بھیگی آنکھوں سے اس شخص کی نصیحتوں کو سنا اور جہاں تک ہو سکا ان پر عمل بھی کیا۔ دوستو، خلیفہ منصور ایک عباسی خلیفہ تھا اور عباسیوں نے بہت ظلم کیے تھے۔ آئیں یہ روایات بھی سنتے جائیں۔ دوستو، عباسی خلافت کا آغاز ہی ظلم اور اندھیر نگری سے ہوا تھا۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں کہ نئے مدعیان خلافت بنو عباس جس وجہ سے کامیاب ہوئے تھے وہ یہ تھی کہ انہوں نے عام مسلمانوں کو یہ اطمینان دلا دیا تھا کہ ہم خاندان رسالت کے لوگ ہیں، ہم قرآن و سنت کے مطابق کام کریں گے اور ہمارے ہاتھوں سے حدود اللہ قائم ہوں گی۔ لیکن حکومت حاصل ہونے کے بعد کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ یہ سب کچھ فریب تھا۔ بنو امیہ کے دارالسلطنت دمشق کو فتح کر کے عباسی فوجوں نے وہاں قتل عام کیا جس میں 50,000 آدمی مسلمان مارے گئے۔ 70 دن تک جامعہ بنی امیہ گھوڑوں کا استبل بنی رہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام بنی امیہ کی قبریں کھود ڈالی گئی۔ ہشام بن عبد الملک کی لاش قبر سے صحیح سلامت مل گئی تو اس کو کوڑوں سے پیٹا گیا۔ چند روز تک اسے سر عام لٹکائے رکھا گیا اور پھر جلا کر اس کی راکھ اڑا دی گئی۔ بنی امیہ کا بچہ بچہ قتل کیا گیا اور ان کی تڑپتی لاشوں پر فرش بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ بعد میں بنی امیہ کو قتل کر کے ان کی لاشیں ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچی گئی اور انہیں سڑکوں پر ڈال دیا گیا جہاں کتے انہیں بھنبوڑتے رہے۔ یہی کچھ مکہ اور مدینہ میں ان کے ساتھ کیا گیا۔ صفاح بنو عباس کا پہلا خلیفہ، اس کے خلاف موصل میں بغاوت ہوئی تو اس نے اپنے بھائی یحییٰ کو بغاوت کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یحییٰ نے اعلان کیا کہ جو شہر کی مسجد میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں مسجد میں جمع ہو گئے۔ پھر مسجد کے دروازوں پر پہرا لگا کر ان امان یافتہ پناہ گزینوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس طرح 3 دن موصل میں قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ یحییٰ کی فوج میں 4000 زنگی تھے۔ وہ موصل کی عورتوں پر ٹوٹ پڑے اور زنا بالجبر کا طوفان برپا کر دیا۔ ایک عورت نے یحییٰ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اسے شرم دلائی کہ تم بنی ہاشم میں سے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے زنگی حبشی سپاہی عرب مسلمان عورتوں کی آبرو ریزی کرتے پھر رہے ہیں۔ مشہور شیعہ مصنف و مورخ محمد علی ابن علی بن طباطبائی بحیثیت مجموعی خلفائے بنو عباس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اعتراف کرتے ہیں کہ حکومت عباسیہ کفر و فریب اور بے وفائی کی حکومت تھی۔ اس میں جتنی قوت و طاقت تھی اس سے کہیں زیادہ اس میں حیلہ گری اور دغا بازی تھی۔ خصوصاً آخری دور میں تو عباسی خلفاء نے فریب اور دغا کو وتیرہ بنا لیا تھا۔ ایک شاعر عباسی خلافت کے جنگی اور جہادی روح سے خالی متوسلین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لوگ صبح و شام اپنی کمر میں تیز دھار شمشیر لٹکائے رکھتے ہیں جس میں کبھی کوئی رخنہ نہیں پڑا، بالکل لکھنؤ کے دور زوال کے بانکوں کی طرح۔ مطلق العنان بادشاہ یا خلفاء عام طور پر حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں۔ عباسی خلفاء میں بہت کم ایسے تھے جو اعلیٰ ذاتی اوصاف کے مالک کہیں جا سکیں۔ چند مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عباسی خلیفہ صفا تھا
جس نے بنی امیہ کی قبریں اکھڑوائی تھی اور ہزاروں بے گناہوں کو بے وجہ قتل کیا تھا۔ دوسرا خلیفہ منصور ویسے تو بڑا سادگی پسند اور موسیقی وغیرہ سے نفور تھا، لیکن سخت حریص، کنجوس، کینہ پرور اور ظالم تھا۔ اسی خلیفہ منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو درے لگوائے تھے اور قید میں ڈال کر سخت اذیتیں دی تھی، حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ روایت ہے کہ اس کے حکم پر امام صاحب کو زہر کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں منصور نے بہت سے دوسرے اکابر علماء جیسے ابن عجلان اور امام عبد الحمید بن جعفر کو بھی اذیتیں دی۔ اس کے شر سے اپنے وقت کے قطب حضرت سفیان ثوری اور عباد ابن کثیر بھی محفوظ نہ رہے، انہیں بھی قید و بند میں مبتلا کیا گیا اور اذیتیں دی گئی۔ بڑی بات یہ ہے کہ جس شخص نے بنی عباس کی حکومت کی بنیادیں رکھی، یعنی ابو مسلم خراسانی، اسے بھی غداری اور فریب سے منصور نے قتل کیا۔ جھوٹ بول کر امان دینا اور پھر قتل کر دینا منصور کی عادت تھی۔ ابو مسلم خراسانی کو معلوم ہو گیا تھا کہ خلیفہ اس کے در پہ آزار ہے، اور وہ خراسان چلا گیا جہاں اس کے حامی بکثرت تھے۔ خلیفہ نے قاصد بھیج کر اسے طلب کیا اور امان کا وعدہ کیا۔ آخر وہ خلیفہ پر اعتبار کر کے اس کے ہاں پہنچا اور مدائن میں جا کر خلیفہ سے ملا۔ آگے کی کہانی القہری کے مصنف محمد علی ابن طباطبائی کی زبانی سنیں کہ منصور کو اس کے آنے کی خبر ملی تو تمام لوگوں کو اس کے استقبال کا حکم دیا۔ جب ابو مسلم اندر آ گیا تو اس نے منصور کی دستبوسی کی۔ منصور نے بڑے احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا، پھر اس سے کہا کہ اپنے خیمے میں جا کر آرام کرے اور غسل سے فارغ ہو کر ملاقات کرے۔ ابو مسلم چلا گیا اور دوسری صبح منصور کا قاصد اسے بلانے آیا۔ منصور نے یہ انتظام کیا کہ چند مسلح افراد کو پردے کے پیچھے چھپا دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جو ہی میں اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ماروں تم فوراً باہر نکل آنا اور ابو مسلم کو قتل کر دینا۔ جب ابو مسلم منصور کے پاس آیا تو منصور نے اس سے پوچھا، عبداللہ بن علی کی چھونی سے جو تلواریں تمہیں ملی تھی وہ کہاں ہیں؟ ابو مسلم نے ایک تلوار جو اس وقت اس کے پاس تھی پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایک تو یہ ہے۔ منصور نے وہ تلوار لے کر جا نماز کے نیچے رکھ لی۔ اس کے بعد ابو مسلم کو ایک ایک الزام دہرا کر ڈانٹنا شروع کیا۔ غیر مسلح اور تنہا ابو مسلم ہر الزام کے جواب میں معذرت پیش کرتا گیا۔ منصور نے اس کے بہت سے جرم گنوائے تو ابو مسلم نے کہا کہ امیر المومنین، میرے جیسے آدمی کو نہ ایسی باتیں سنانی چاہیے اور نہ ہی اس کے سامنے یہ جرم دہرانے چاہیے۔ اس پر منصور لال پیلا ہو گیا اور کہا، او بدبودار عورت کے بچے، تو نے یہ سب جرم کیے ہیں، تجھے جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ ہماری بدولت اور ہماری حکومت کے صدقے میں حاصل ہوا ہے۔ ابو مسلم نے کہا، امیر المومنین، ان باتوں کو جانے دیجئے، میں نے جو کچھ کیا محض اللہ سے ڈر کر کیا تھا۔ منصور نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا تو چھپے ہوئے مسلح آدمی باہر نکل آئے اور ابو مسلم پر تلواروں سے چرکے لگانے لگے۔ ابو مسلم چلایا، امیر المومنین، مجھے اپنے دشمنوں کے لیے زندہ رکھیے۔ منصور بولا، تجھ سے زیادہ بڑا دشمن میرا اور کون ہے؟ منصور نے اشارہ کیا اور ابو مسلم کی لاش ایک دری میں لپیٹ کر رکھ دی گئی۔ ابو مسلم کو امان اور پناہ دینے کے باوجود قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے بنی عباس کی خاطر، انہیں اقتدار دلانے کی خاطر یمن، عرب، عراق اور ایران میں 1,60,000 افراد کا خون بہا دیا تھا۔ انا للہ انا للہ۔ اس کی تلوار سے نہ غیر مسلم محفوظ رہے اور نہ ہی مسلم۔ ہزاروں مسلمان علماء، صوفیاء، عابدوں اور زہدوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس طرح اس کا خاتمہ ہوا کہ ایک شخص بھی مدد کرنے کے لیے موجود نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ابو مسلم کے باورچیوں کی تعداد 1,000 تھی اور روزانہ 3,000 من آٹے کی روٹیاں پکتیں۔
130 بکرے ذبح ہوتے، 1200 جانور صرف اس کے باورچی خانے کا سامان اٹھانے کے لیے تھے۔ بھیانک ظلم جب واقع ہوتا ہے تو اس کے اثرات فضا میں اڑ کر غائب نہیں ہوتے۔ ظلم کے بیج ہوتے ہیں، ان بیجوں سے سلسلہ آگے چلتا ہے، اور جو نیا پودا نکلتا ہے اس کے نوکیلے کانٹے ظلم کے بانی کو بھی ضرور نشانہ بناتے ہیں۔ بنو امیہ نے جس ظلم کا آغاز کربلا سے کیا وہ آگے بڑھتا چلا گیا، عفو درگزر سے کبھی کام نہ لیا گیا۔ حجاج بن یوسف نے تو ظلم کی انتہا کر دی۔ رد عمل میں بنو امیہ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو انہوں نے روا رکھا تھا۔ بنو عباس کی ایک بری خصلت یہ تھی کہ پرلے درجے کے عیاش تھے۔ ان کے ہاں عمر بن عبدالعزیز جیسا ایک بھی حکمران نہ تھا۔ اس کے علاوہ وافر جھوٹ اور دغا سے کام لیتے تھے۔ فریب سے قتل کرنا ان کے لیے معیوب نہ تھا۔ مکافات عمل تھی کہ خلیفہ معتصم باللہ اور پورے خاندان بنو عباس کو، جس کے افراد کی تعداد ہزاروں میں تھی، اسی طرح دھوکے سے قتل کیا گیا۔ روایت ہے کہ ایک بار خلیفہ منصور کو مکھیوں نے بہت پریشان کیا۔ منصور نے اپنے پاس موجود مقاتل بن سلیمان سے پوچھا، آخر ان مکھیوں کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ ان کا کیا فائدہ ہے؟ مقاتل نے جرأت مومنانہ سے کام لیتے ہوئے کہا، اللہ نے انہیں ظالموں کو ذلیل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ خلیفہ منصور شراب خوری، نجوم، شگون اور خون ریزی میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ خلیفہ المہدی ابن منصور کے بارے میں عام طور پر یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ بہت صحیح العقیدہ اور اچھا مسلمان تھا، لیکن انصاف کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ایک بوڑھے شخص کو زندیق ہونے کے الزام میں اس کے سامنے لایا گیا۔ خلیفہ نے اس کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن بوڑھے شخص نے کہا، میں اللہ سے اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں، اور معافی کی درخواست کی۔ خلیفہ نے معاف کر دیا، لیکن جب وہ جانے لگا تو خلیفہ نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا اور اسے قتل کرا دیا۔ مہدی شعر بھی کہتا تھا، ایک شعر میں کہتا ہے کہ میری عیش و عشرت اور لذت خوشبو میں بسی کنیزوں، موسیقی اور دنیا کی مزیدار چیزوں میں ہے، لیکن شراب کے ساتھ بہتے ہوئے خون کے نظارے کا بھی شائق تھا۔ اپنے بوڑھے وزیر ابو عبید اللہ سے ایک دن کہا کہ میں تمہارے فرزند کی دین اسلام سے واقفیت کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بیٹے کو طلب کیا گیا، قرآن کے بارے میں کچھ سوالات کیے جن کے وہ معقول جواب نہ دے سکا۔ خلیفہ مہدی نے ابو عبید اللہ سے کہا، اچھا اٹھو، اپنے فرزند کو قتل کرو۔ خلیفہ کا حکم تھا۔ ابو عبید اللہ اٹھا مگر گر پڑا اور کانپنے لگا۔ مہدی نے ایک اور شخص کو جو وہاں موجود تھا قتل کا حکم دیا، اور ابو عبید اللہ کے روبرو اس کے جوان سال بیٹے کو بے گناہ قتل کر دیا۔ شاعر بشار اس مہدی کے دور کے بارے میں کہتا ہے کہ اے لوگو، تمہاری خلافت ضائع ہو چکی، اب اللہ کی خلافت ڈھونڈنی ہو تو بانسری اور تنبورے میں ڈھونڈو۔ یہ ایک مثال ہے مہدی کی موسیقی پسندی اور لذت پرستی کی۔ مہدی کے بعد خلیفہ ہادی بھی شراب و شباب کا رسیہ تھا، بلکہ کچھ زیادہ ہی اس طرف راغب تھا۔ عام طور پر نشے کی حالت میں رہتا۔ روایت ہے کہ اسے اس کی ماں خیزران نے قتل کرا دیا تھا۔ وہ بخار کی حالت میں منہ لپیٹ کر لیٹا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے اس کی ماں کے اشارے پر گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ خلیفہ کو امور مملکت سے دلچسپی نہ تھی اور تمام معاملات پر اس کی ماں چھائی ہوئی تھی۔ ہارون الرشید اور مامون الرشید بنو عباس کے سب سے اچھے حکمران تھے دوستو، لیکن حدود اللہ کے معاملے میں ان کا ریکارڈ بھی اچھا نہیں۔ برامکہ کے ساتھ ہارون الرشید کی زیادتی اور ظلم کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ درمیان میں تھوڑے عرصے کے لیے الامین کے پاس حکومت آئی۔ امین کا کردار اورنگزیب کے بھائی دار اشوا کا جیسا تھا۔ امین کو مامون نے قتل کرا دیا۔ امین بے حد عیاش حکمران تھا، لوہ لعب میں غرق رہتا۔ حد یہ ہے کہ جب اس کی بدقسمتی کا آغاز ہوا اور وہ مامون کے خوف سے بغداد چھوڑ کر مارا پھرتا تھا، تب بھی اپنی بری عادتوں سے توبہ نہ کی
علامہ سیوطی نے ابراہیم ابن مہدی کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے کہ اس مصیبت کے زمانے میں وہ ابراہیم امین کے ساتھ منصورہ میں تھا۔ ایک رات امین نے مجھے بلایا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، دیکھو کیسی خوبصورت شب ہے، چاند جوبن پر ہے، چاندنی پانی میں جوت جگا رہی ہے، ایسے میں شراب کا دور چلنا چاہیے۔ میں نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ چنانچہ ہم نے جی بھر کر پی۔ اس کے بعد اس نے اپنی خاص لونڈی ضعف کو بلایا اور اسے گانے کا حکم دیا۔ مورخ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ امین کو ہجڑوں کی صحبت سے بڑی رغبت تھی اور ان سے قوم لوط کے عمل کا مرتکب ہوتا تھا۔ اس نے اپنے محل میں سینکڑوں خوبصورت خواجہ سرا بڑی بھاری رقمیں ادا کر کے جمع کر لیے تھے اور ہر وقت ان کی طرف متوجہ رہتا۔ علاوہ ازیں کھیل تماشا دکھانے والوں اور بازی گھروں کو بھی جمع رکھتا تھا۔ خلیفہ مامون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ہی حلیم، متحمل مزاج اور بردبار تھا، لیکن اس دعویٰ کو غلط کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے خلق قرآن کے مسئلے پر اس وقت کے جید علماء پر بہت تشدد کیا۔ امام احمد بن حنبل نے خلیفہ کے موقف کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو انہیں اذیتیں دی گئی۔ روایت ہے کہ آپ نے وزیر فضل بن سہل کو سیاسی مصلحتوں کے تحت قتل کروا دیا اور اس کے بعد اس کے قتل کرنے والوں کو بھی قتل کرا دیا۔ جب ان لوگوں کو مامون کے حکم پر قتل کیا جانے لگا تو انہوں نے کہا، آپ ہی نے تو ہمیں فضل بن سہل کے قتل کا کہا تھا اور اب ہم کو قتل کراتے ہیں۔ مامون نے کہا، میں تمہیں اس لیے قتل کرا رہا ہوں کہ تمہیں اس قتل کا اعتراف ہے۔ علی بن موسیٰ رضا کو انگوروں میں زہر ملا کر کھلایا اور وہ جان سے گئے۔ خلیفہ معتصم باللہ مکمل ان پڑھ ہونے کے باوجود خلق قرآن کے پیچیدہ فکری مسئلے پر وقت کے علماء سے الجھتا رہا۔ ذہنیت قاتلانہ تھی، معمولی بات پر لوگوں کو قتل کرا دیتا تھا۔ علماء کی بڑی تعداد کو صرف اس لیے اذیتیں دے کر موت کے گھاٹ اتارا کہ وہ خلق قرآن کے مسئلے پر سرکاری موقف سے متفق نہ تھے۔ خوبصورت غلاموں کو خریدنے کا شوقین تھا۔ وسطی ایشیا سے اتنے غلام خریدے کہ بغداد کے شہری ان کے ہاتھوں عاجز آ گئے۔ ان غلاموں کو خوب سجا کر شہر میں گھومنے کے لیے چھوڑا جاتا تھا اور وہ لوگوں کو ستاتے تھے، لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے اور عورتوں کے ساتھ دست درازی کرتے، یہاں تک کہ لوگوں نے خلیفہ کو سر عام بد دعائیں دینا شروع کر دی۔ جب معتصم مرنے لگا تو ایک کشتی میں سوار ہوا اور زینام نامی گویے کو کہا کہ گائے، اور وہ گاتا رہا اور معتصم سنتا رہا، گویا آخری وقت میں بھی لہو لعب میں کھویا رہا۔ خلیفہ واسق کا دور بھی علماء کے لیے سخت ابتلا کا دور تھا۔ اس کے وزیر ابن زیاد نے علماء کو اذیت دینے کے لیے ایک اہنی تنور بنایا تھا جس کے اندر نکیلے کیل لگے تھے۔ جب وہ خود زیر عتاب آیا تو اپنے بنائے ہوئے تنور میں ڈالا گیا۔ خلیفہ جعفر متوکل نے حضرت امام حسین کے قبر پر حل چلوا دیا تھا۔ روایت ہے کہ اس کے فرزند منتصر نے اپنے باپ کو اسی وقت ہلاک کیا جب وہ میں نشے نوشی اور عیاشی میں مصروف تھا۔ خلیفہ متوکل کے دور میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ شہر حلاد کے باشندوں نے آسمان سے ایک چیخ کی آواز سنی جس کی ہیبت سے ہزاروں افراد مر گئے۔ مصر کے ایک علاقے میں آسمان سے بھاری پتھر برسے۔ یمن میں ایک پہاڑ نے اس طرح حرکت کی کہ لوگوں کے کھیت ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ گئے۔ شہر حلب شام میں ایک عجیب و غریب سفید پروں والا پرندہ فضا میں نمودار ہوا اور انسانوں کی بولی میں پکار کر کہا کہ لوگو اللہ سے ڈرو۔ پرندے نے 40 بار یہ آواز لگائی، اس کے بعد غائب ہو گیا۔ متوکل کی عیش پسندی کی یہ کیفیت تھی کہ اس کے حرم میں 4000 لونڈیاں اور خوبصورت کنیزیں جمع تھی۔ المنتصر باللہ کے بارے میں یہی کافی ہے کہ اس نے تاج و تخت کے لیے باپ کو قتل کیا تھا۔ وہ خود صرف 6 ماہ تک حکمران رہا اور مر گیا۔ تاریخ کے طالب علم یہ سوچنے میں برحق ہیں کہ کاش ان حکمرانوں نے اپنی عادتوں اور خواہشوں پر قابو پا لیا ہوتا تو آج تاریخ انہیں کسی طرح اور یاد کرتی اور امت مسلمہ کے نوجوان اپنے ماضی کے ان حوالوں پر پریشانی سے یوں سوال نہ اٹھاتے۔
تو دوستو یہ تھی ایک مختصر سی تاریخ جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ایک بات کہوں گا کہ ظلم کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے. جنہوں نے ظلم کیے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام اور نیک سلاطین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظلم سے بچائے. جزاکم اللہ خیر.